بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ نیب کا آرڈیننس جو امینڈ کیا بدنیتی کے ساتھ اس وقت کی حکومت نے، جس میں کہ میاں فیملی کے کرپشن کے کیسز، خواجہ صاحب کے، زرداری کے، مختلف لوگوں کے بے پناہ کرپشن کے کیسز، اربوں روپیہ، جہاں آپ نے دیکھا فیک اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں، وہ مقصود چپڑاسی والی کہانی، یہ اتنا کچھ ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ لیکن یہ چیز صرف یہاں تک نہیں، جب آپ کرپشن اپنی کرتے ہیں تو آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ ادارے بھی مختلف، جیسے آپ کا ادارہ نیب ہے، ایف آئی اے ہے، ایف بی آر وغیرہ ہے، اس میں بھی آپ کے چیلے چانٹے ہوں تاکہ آپ کو سپورٹ ملتی رہے اور کسی بھی وقت پہ آپ کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالنا چاہے تو وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ لہٰذا اس میں پھر آپ ان لوگوں کو بھی وہاں پہ کرپٹ لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں اور کرپشن پھر سارے سسٹم کے اندر چلتی ہے۔ اسی وجہ سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کرپٹ مافیا جو یہاں ہمارے ملک میں موجود ہے، جس کو جسٹس کھوسا نے تو سسرین مافیا کا نام دیا تھا، لیکن میں اسے کرپٹ مافیا کہتا ہوں اس لیے کہ وہ ریاست سے زیادہ مضبوط ہے۔ انہوں نے ایک بڑے میتھوڈیکل طریقے سے ہر طرف اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور اقتدار بھی ان کے پاس ہے۔ قوانین بنانا چاہیں جیسے مرضی قوانین، جیسے یہ انہوں نے بنائے، یا وہ ادارے جو کہ نیچے جنہوں نے تحقیقات کرنی ہے وہ ادارے ہوں تو ان میں بھی اسی طرح ان کا سب کا اختیار ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے کرپشن کے اوپر تحقیقات کی یا کوئی انہوں نے تفتیش کی، وہ مرنے شروع ہو گئے، ہارٹ اٹیک سب کو شروع ہو گئے، کوئی یہاں پوچھنے والا نہیں، پکڑنے والا نہیں۔ اب اس سارے کھیل میں سب سے گھنونا کام یہی تھا جو کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ان لوگوں نے اپنے مرضی کے قوانین بنائے اور اس سے یہ ہوا کہ اپنے سارے کیسز کرپشن کے گول کرا دیے۔ اب یہ عمران خان چلے گئے عدالت میں، سپریم کورٹ میں چیلنج کیا کہ یہ جو قانون بنایا گیا ہے وہ ایک سیلف سرونگ قانون ہے، یعنی اپنی ذات کے لیے بنایا گیا، اس میں عوام کا کوئی فائدہ نہیں اور ملک کا نقصان ہے اس وجہ سے کہ وہ قوانین ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ حقیقی طور پہ حقیقتاً ملک کے اندر احتساب کا سارا سلسلہ دھڑم بیٹھ گیا ہے، اس میں کوئی جان نہیں رہی۔ اب آپ احتساب کر ہی نہیں سکتے، اور آپ نے دیکھا مریم چھوٹ گئی، باقیوں کے کیسز اسی طرح آہستہ آہستہ سب ختم ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے یوسف اللہ گیلانی اور راجہ پرویز اشرف کا کیس ختم ہو چکا ہے، پھر پڑے ہوئے ہیں کیسز جو کہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر عاصم کا کیس ہے، ادھر زرداری صاحب کے کیسز ہیں، پھر آغا سراج درانی کا کیس ہے، شرجیل میمن کے ہیں، ادھر میاں فیملی ساری اور بے شمار لوگ ہیں جو کہ پیسے بے حساب پیسہ کھایا گیا۔ اب یہ جو قوانین بنے، اب جب عدالت میں یہ چیز چل رہی ہے تو اس کی آج بھی ہیئرنگ تھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ ایک بحث کا موضوع بن کے سامنے آیا۔ فواد چودھری نے اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس کی اور بہت ہی ایک شرمناک پہلو اس نے اجاگر کیا۔ نیب کے قوانین میں پلی بارگین کا ایک قانون ہے، لوگ اس کو بہت سارے اس پہ اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن مجھے یاد ہے کہ ایک وقت پہ جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا تو اسی قانون پہ بحث ہوئی، تو اس میں بعض لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ پلی بارگین اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا معاملہ یعنی ریاست کا معاملہ کسی کو جیل میں ڈال کے 10 سال وہ جیل میں گزار لے تو اس سے حل نہیں ہوتا۔ اصل مسئلے کا حل ہوتا ہے جب اس سے پیسہ نکلوایا جائے۔ ریاست کو تو پیسہ چاہیے، لٹا ہوا پیسہ واپس آنا چاہیے۔ لہذا اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی مجھے 10 سال یا 15 سال جو سزا مل سکتی ہے وہ نہ دی جائے تو میں آپ کا پیسہ واپس کر دیتا ہوں، تو ریاست کو ویلکم کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی تھی اس کے ساتھ کہ یہ جو پیسہ دینے کے بعد سزا جیل نہیں ہوگی، لیکن ایک آدمی کنوکٹڈ کہلائے گا اور وہ کہیں بھی جا کے یعنی پبلک عہدہ نہیں لے سکے گا، اس کے لیے وہ اس کے اوپر بین ہوگا۔ لہذا کسی حد تک وہ بات درست تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پلی بارگین کے ذریعے پیسے کا آ جانا ریاست کے نقطہ نگاہ سے بڑا خوش آئند ہے کہ لوٹا ہوا پیسہ آپ کے پاس واپس آ گیا۔ لیکن یہاں پہ آج فواد چودھری نے ایکسپلین کیا کہ جو نیب کے لاء میں یہ جو انہوں نے نیب آرڈیننس میں جو ترمیم کی ہیں
اس میں ایک ترمیم انہوں نے یہ بھی کر دی ہے کہ پلی بارگین کے ذریعے جو پیسہ وصول کسی سے کیا گیا ہے، اب اگر وہ کیسز اس قانون کے تحت ختم ہوتے ہیں تو وہ آدمی کلیم کر سکتا ہے کہ جناب میں نے جو پیسہ ریاست کو دیا تھا، چونکہ اب نئے قانون کے تحت یہ کیس ختم ہوتا ہے تو مجھے میرا وہ پیسہ واپس دے دیا جائے، یعنی ریاست جو پیسہ لے چکی ہے وہ بھی وصول کیا جائے۔ اب غالباً ریاست اس میں اربوں روپیہ ریکور کر چکی ہے۔ ہمیں پتہ چلا تھا کہ کوئی 450 سے 500 ارب روپیہ نیب نے مختلف وقتوں میں جب سے بنا نیب انہوں نے ریکور کیا ہے، اور اس میں وہ پیسہ زیادہ تر پلی بارگین کے ذریعے ریکور کیا ہے کہ اسی طرح لوگوں نے دیا ہے۔ اب اگر یہ قانون بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست ایک طرف تو لٹی تھی، اور پھر جو تھوڑے بہت ریکوری ہوئی وہ بھی اب ان کے حوالے واپس کر دی جائے۔ اس میں زرداری صاحب سب سے بڑے بینیفیشری ہیں، کیونکہ 2 کیسز ایسے ہیں جس میں اربوں روپے کی پلی بارگین کی گئی۔ اس میں اور بھی لوگوں کے بہت سارے کیسز ہیں۔ اب یہاں پہ جو قانون بنا وہ سارا قانون ہے ہی غلط۔ عدالت میں اس کے اوپر 2 جگہ پہ ریمارکس آئے۔ ایک جگہ پہ بڑا پرٹیننٹ ریمارک تھا، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کیا کوئی پارلیمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ ایسے قانون بنائے، ایسے قوانین بنانے شروع کر دے جو اس کے اپنے مفاد میں ہو، پبلک مفاد میں بیٹھیں آپ، لیکن وہ آپ نہیں کر رہے، آپ اپنے ذاتی مفادات کے لیے قانون بنانے شروع کر دیں، کیا یہ کام کیا جا سکتا ہے؟ پھر یہ بھی ہوا، یہ بھی کہا گیا کہ جتنے آپ نے ترامیم کی ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو بادی نظر میں یہ لگتا ہے کہ سارے آپ نے اپنے قصے، اپنے کیس ختم کرنے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کی ہیں۔ سو دونوں ریمارک سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ہو رہا ہے کہ عدالت سمجھتی ہے کہ یہ کوئی درست کام نہیں ہوا۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ بار بار اٹھایا جا رہا ہے۔ اب ایک اور جج صاحب جسٹس منصور علی شاہ آنریبل جج، انہوں نے کہا ہے، اس سے پہلے غالباً چیف جسٹس نے بھی کہا تھا کہ یہ بہتر ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے تو اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ رجیم چینج کے بعد پہلی بات تو یہ کہ یہ پارلیمنٹ ناجائز ہے، ایک سازش کے تحت پارلیمنٹ بنی جس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ اب عمران خان نے واضح طور پہ کہا، اور میں بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ پہلے یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ یہ پارلیمنٹ جائز ہے، اور وہ تب ثابت ہوگا جب آپ ایک تحقیق کر لیں اس کے اوپر جو سائفر اور اس کے نقطہ نگاہ سے معاملہ شروع ہوا تھا جس میں کہا گیا کہ یہ سازش کے تحت کام ہوا ہے۔ اگر تحقیق ہو جائے اور تحقیقات یہ کہہ دیں کہ سازش نہیں تھی تو پھر بالکل عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو ادھر چلے جانا چاہیے پارلیمنٹ میں۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو تحقیقات نہیں ہو رہی، اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا۔ پریزیڈنٹ نے چٹھی لکھی تھی سپریم کورٹ کو، اس کے باوجود جب یہ کوئی اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بنا تو لگتا ہے کہ کہیں رکاوٹ ہے۔ کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں حکومت میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تحقیق ہوئی تو مارے جائیں گے، اس میں وہ سازش کا پہلو نکل آئے گا۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہو نہیں رہی۔ اب یہ عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ ضرور پارلیمنٹ میں جائیں، لیکن اس کی آڑ میں اگر اس قانون کو جائز قرار دے دیا جائے تو وہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ میں نے سوشل میڈیا پہ ایک آدمی کا کسی کا تحریر دیکھی، اس نے سوال کیا ہوا تھا کہ مثال کے طور پہ اگر پارلیمنٹ ایک قانون بنا دے اور اس قانون کے تحت وہ کہہ دے کہ جو شخص 15 کنال سے کم زمین ریلوے کی، پولیس کی، کسی بھی سرکاری محکمے کی اگر وہ قبضہ کر لے تو چونکہ 15 کنال سے کم ہوگی لہذا اس کو معافی دے دی جائے، اس قانون کے تحت اس کو ٹرائل نہیں ہو سکتا اس کا۔ یہاں اس میں نیب کے قانون میں ایسی کچھ کیا ہے، تو کیا سپریم کورٹ یہ اجازت دے گا کہ لوگ اسی طرح 15 کنال جگہ جو ہے وہ قبضہ کرنا شروع کر دیں؟ یعنی دوسرے لفظوں میں قانون کا بھی کوئی لاجک ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو لوٹ لیں، کسی کی جیب کاٹ لیں، وہ تو سزا آپ کو مل سکتی ہے، لیکن ریاست کو آپ اربوں روپیہ ریاست کا لوٹ جائیں تو وہ معافی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا پارلیمنٹ میں جانا ضروری نہیں ہے،
کیا یہ قانون اخلاقی طور پہ قانون بنانے کے جو جواز اور پیمانہ ہوتا ہے اس کے تحت، یا دوسری طرف آپ دیکھیں تو ہمارے آئین کے روح کے تحت کیا اس پہ پورا اترتا ہے؟ اگر اس کو دیکھیں تو وہ بالکل اس کے عین مخالف ہے، اور پبلک کے مفاد میں نہیں، پبلک کے لیے تو ملک کو لوٹنے کے لیے یہ قانون بنا ہے۔ لہذا یہ بڑا ضروری ہے کہ اس پہ بجائے اس کو الجھایا جائے اور ادھر ادھر کی باتیں ہوں، اس قانون کو پیورلی، جیسے چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں سیاست سے غرض نہیں، ہم قانون کے ساتھ، ہم لا کے ساتھ کھڑے ہیں اور قانون کو قانون کی روشنی میں دیکھیں گے، تو وہ عمل تیزی سے کیا جائے تاکہ یہ جو دھڑا دھڑ بری ہو رہے ہیں لوگ، ان کا رستہ روکا جائے، اور ملک کا مفاد اسی میں ہے کہ ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس آئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔